میں نے ایک بہت دولتمند گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو امی ابو نے میری پیدائش پر بہت خوشیاں منائی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا۔ امی ابو کی ہمیشہ سے بیٹی کی خواہش رہی تھی اور میں نے پیدا ہو کر گویا ان کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل کر دی تھی۔ جوں جوں میں بڑی ہو رہی تھی، گھر میں میری اہمیت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک خوشحال زندگی گزاری، بہترین اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ مجھے لگا تھا کہ ماں باپ نے مجھے اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق بسر کرنے کی اجازت دی ہے، تو میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی میری مرضی سے ہی ہوگا۔ یہی سوچ کر میں بہت خوش تھی۔ دل ہی دل میں اپنے ایک کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی۔ وہ بھی میری طرح ایک بڑے گھرانے کا لڑکا تھا۔ بھائی کی شادی بھی تایا کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ بھائی اپنی زندگی میں خوش تھا اور اب امی ابو میری شادی کے حوالے سے سوچنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں امی کو اپنی پسند کا اظہار کرتی، امی نے ایک دن مجھے بتایا کہ ابو کو میرے لیے اپنے ایک دوست کا بیٹا بہت پسند ہے۔ میں تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ جس لڑکے کی امی بات کر رہی تھی وہ کسی طرح سے بھی ہمارے ہم پلہ نہیں تھا، بلکہ ابو کے وہ دوست تو کتنا عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی بیوی ایک غریب اور بیوہ عورت تھی اور بیٹے نے بھی خود پڑھ کر اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور سنا تھا کہ وہ کسی کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ ابو نے اسے اپنی کمپنی میں جاب کی پیشکش کی تھی، مگر اس نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر کچھ کما کر کھانا چاہتا ہے، کسی کا احسان لے کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اور اس کی یہ بات ابو کو بہت پسند آئی تھی۔ کہنے لگے وہ لڑکا محنتی ہے، بہت قابل ہے، وہ ایک نہ ایک دن اپنی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور ابو نے میری مرضی اور رضامندی جانے بغیر میری شادی احسن کے ساتھ کر دی۔ احسن نہ میری پسند تھا نہ میرا انتخاب، میں تو اپنے کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ احسن نے مجھے بہت پیار دیا، میرا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ کبھی بھی میرے دل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ اس دل پر تو پہلے سے ہی کسی اور کا راج تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ احسن میری زندگی سے نکل جائے اور میں شہریار کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤں۔ اس دوران شہریار سے ملنے کی میں نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی تھی۔ شرمندہ تھی کہ جو وعدے میں نے اس سے کیے تھے ان وعدوں کو میں پورا نہیں کر سکی اور بیچ راستے میں اسے چھوڑ کر اپنا گھر بسا لیا۔ ایک دن مجھے افسوسناک خبر سننے کو ملی کہ ابو کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا اور چند دنوں کے بعد امی بھی ان کے پیچھے ہی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میری تو جیسے دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ اس دوران میں ایک بار بھی اپنے سسرال کی طرف نہیں گئی تھی اور نہ میں ان سے حال احوال پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کافی دن گزر گئے تھے اور ابھی تک میرے شوہر کی مجھے کال نہیں آئی تھی اور میں مطمئن تھی کہ وہ انسان جسے میں پسند ہی نہیں کرتی وہ خود ہی میری زندگی سے دور ہو گیا۔ ابو کی 40ویں کے بعد بھائی نے 15 کروڑ حصہ مجھے دیا اور اپنے حصے کی جائیداد بیچ کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے۔ میرے بھائی کی ہمیشہ سے ایک خواہش تھی کہ وہ بیرون ملک منتقل ہونا چاہتے ہیں، مگر امی ابو نے کبھی بھی انہیں اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اور اب جب وہ لوگ نہیں رہے تھے تو بھائی نے سوچا کہ اب باقی کی زندگی کو اپنی مرضی
مرضی سے گزاریں۔ جب مجھے میری وراثت کا حصہ ملا، بھائی نے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے، تو اس دن جب میں بینک سے پیسے نکلوا کر لا رہی تھی تو راستے میں ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مجھے چوٹیں تو اتنی زیادہ نہیں آئی تھی، مگر میں اس حادثے سے بہت ڈر گئی تھی، اور زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے شوہر کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ سوچا کہ اس وقت وہ میرے ساتھ ہوتا تو وہ مجھے سہارا دیتا، میری ہمت باندھتا، مگر وہ تو ایک بار بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ جب سے ابو کی موت ہوئی تھی تب سے میں نے اپنے شوہر کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد امی کی بھی موت ہو گئی اور پھر یہ حادثہ ہوا۔ کیا اس سب کے بارے میں میرے شوہر کو خبر نہیں تھی، جبکہ وہ تو ہر ایک کے بارے میں باریک بینی سے جانتا تھا۔ میرے میکے میں ہونے والی ہر معمولی سی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ تو اتنے بڑے حادثے میری زندگی میں ہو گئے، وہ ان سب سے کیسے بے خبر ہو سکتا تھا؟ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ یہی موقع ہے، میں اسے اپنی زندگی سے نکال دیتی ہوں اور پھر باقی کی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ بھائی نے گھر بیچنے کی ذمہ داری بھی مجھ پر لگا رکھی تھی۔ گھر بیچنے کے بعد میں نے بھائی کو اس کا حصہ دیا اور اپنا حصہ بھی شمار کر کے ایک نئی جگہ پر نیا گھر بنا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا، اور پھر ایک چھوٹا سا بزنس بھی شروع کر لیا۔ اللہ نے میرے بزنس میں ترقی دی، جو دن رات بڑھتے بڑھتے اچھی خاصی ترقی کر گیا تھا۔ ایسے میں میری ایک دن شہریار کا اتفاقاً ملاقات ہوئی، تو میں جیسے ایک بار پھر سے اسی جگہ پر پہنچ گئی جب میں پہلی بار شہریار سے ملی تھی، اور اس کی ذات کی اسیر ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر جیسے میں پھر سے ایک بار کھو گئی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوا، پھر مسکراتے ہوئے وہ میرے پاس آیا، میرا حال احوال پوچھا، اور میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ میرا محبوب میرے پاس تھا اور مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ بس اب مجھے اپنے شوہر سے نجات حاصل کرنی تھی، اس سے خلا لینی تھی، اور پھر میں شہریار کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیتی۔ ہم دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ باتوں باتوں میں شہریار کی ایک بات نے مجھے اپنی جگہ پر ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا اور میرے سارے خوابوں کو جیسے چکنا چور کر دیا۔ مجھے کہنے لگا، میں اپنی شادی پر تمہیں خاص طور پر انوائٹ کر رہا ہوں، میری شادی پر ضرور آنا، اور جو میری بیوی ہے اس سے مل کر تمہیں بہت اچھا لگے گا، اپنی بہت حیرت ہوگی۔ میں تو یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا، مجھ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرے گا، مگر وہ تو کچھ اور ہی بول رہا تھا۔ تم شادی کر رہے ہو کس کے ساتھ؟ میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ کہنے لگا، یہ تو میں تمہیں سرپرائز دوں گا، ابھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا، سارا سرپرائز ختم ہو جائے گا۔ اس کی شادی ایک ہفتے کے بعد تھی۔ میرے دل کو جیسے پھڑپھڑاہٹ محسوس ہونے لگی تھی، میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں بار بار شہریار اور اس کی ہونے والی بیوی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی جس نے میرے ہوتے ہوئے بھی شہریار کے دل پر قبضہ کر لیا اور اس نے میرے بجائے اسے اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں بھول گئی تھی کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، مجھے کسی نامحرم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو بار بار شہریار ہی کے نام کی مالا جپتا رہتا تھا۔ جس دن شہریار کی شادی تھی اس دن میں دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اپنا سب سے خوبصورت جوڑا پہنا، سب سے مہنگے پارلر سے میک اپ کروایا، اور پھر آئینے میں خود کو دیکھ کر مطمئن سی ہو گئی تھی۔ میں شہریار کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے منہ سے ایک بار یہ بات سننا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے کھو کر غلطی کی ہے۔ بظاہر
مجھ جیسی حسین لڑکی اسے کہاں مل سکتی تھی۔ میں جب شادی پر پہنچی اور جب شہریار کی بیوی سے ملی تو میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی میں کوئی بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک پڑھاکو لڑکی تھی، ذہین تھی، مگر ایک غریب گھرانے کی تھی اور دیکھنے میں بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ کم از کم میرے سامنے تو وہ بالکل ہی عام سی نظر آتی تھی، تب بھی شہریار نے مجھ پر اسے فوقیت کیوں دی؟ اس بات کا جواب بھی مجھے جلد ہی مل گیا۔ شہریار کہنے لگا، میں نے جب ثنا کو پہلی نظر دیکھا تو اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ اس کی شرافت، معصومیت اور سادگی نے میرے دل مول لیا۔ میں کتنے سالوں سے اس کے پیچھے ہوں، اسے پرپوز کر رہا ہوں، مگر اس نے میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا۔ اس کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر کرنے کا رواج نہیں تھا، مگر میری محبت جیت گئی اور میں نے اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ثنا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، اور آج ہماری محبت کی تکمیل ہو گئی۔ وہ ثنا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا تو میں آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی تھی، اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایک بار بھی مجھے اپنے شوہر کا خیال نہیں آیا تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں، اس سے بات کروں۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تو میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں۔ میں سب کچھ بھول کر اپنی ساری توجہ بزنس پر دینے لگی تھی، دن رات اپنے بزنس کو بڑھانے میں لگی رہتی۔ میں اس دن اپنے مینیجر کے ساتھ ایک نئے تعمیراتی سائٹ پر گئی تھی جہاں ایک بڑے پروجیکٹ کا آغاز ہونا تھا۔ میرا سارا دھیان بزنس کے معاہدوں اور نئے آرٹیکلچر ڈیزائنز پر مذکور تھا۔ میں خود کو اس دنیا کی تمام جذباتی کشمکش سے آزاد کر کے ایک کامیاب کاروباری خاتون کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی جہاں صرف منافع اور ترقی اہمیت رکھتی ہوں۔ ہم سائٹ کا جائزہ لے رہے تھے، ارد گرد ملبے اور تعمیراتی سامان کے ڈھیر تھے اور مزدور اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں نے مینیجر سے کچھ ہدایات لی اور تفصیلات نوٹ کرنے کے لیے پیچھے مڑی۔ اچانک میری نظر ایک مزدور پر پڑی جو سیمنٹ کا ایک بھاری بورا کندھے پر اٹھائے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی اور پسینے کے قطرے مٹی میں لت پت تھے۔ میں صرف ایک لمحے کے لیے جم سی گئی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے کئی مہینوں سے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ شخص جسے میں نے حقارت سے نظر انداز کر دیا تھا اور جس کا میری زندگی سے نکل جانا میری سب سے بڑی خواہش بن گیا تھا، وہ آج ایک مزدور کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرا دل ایک زوردار دھچکے سے دھڑکا۔ ایک لمحے کو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی احسن ہے جسے ابو نے اس کی محنت اور خودداری کی وجہ سے پسند کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو ہمیشہ ایک عجیب سی نرمی لیے ہوتی تھی آج تھکن اور ویرانی کا عکس تھا۔ میری نظروں کی شدت محسوس کر کے اس نے سیمنٹ کا بورا زمین پر رکھا اور حیرانی سے میری طرف پلٹا۔ جب اس کی نظریں مجھ سے ملی تو اس کے چہرے پر حیرت، غم اور پھر ایک انکہی تکلیف کا تاثر بھرا۔ وہ میری طرف حیران سا ہو کر آیا۔ تم یہاں؟ اس کی آواز اتنی بھاری اور رندھی ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے بہت عرصے سے سکون سے بات نہ کی ہو۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تمہارے گھر گیا، تمہارے میکے کا فون نمبر ملایا، تمہارے بھائی کو کال کی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ میں تمہارے اسکول اور کالج کے ریکارڈ آفس میں بھی گیا، تمہارے پرانے آفس کا بھی پتہ ڈھونڈا، مگر تم کہیں نہیں تھی۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں تھی۔ میرے ذہن میں فوراً وہ سوال گونجا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا، پھر والدہ کا، اور اس کے بعد میرا حادثہ ہوا تو وہ کیوں نہیں آیا؟ کیا واقعہ وہ بے خبر تھا؟ جب یہ سب ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے احسن؟ میں نے پہلی بار بغیر کسی نفرت کے بلکہ ایک انجانے خوف کے ساتھ پوچھا۔ احسن نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ اس نے بتایا کہ وہ اس وقت اس
وقت مشکل سے گزر رہا تھا، میرے ایک کولک نے مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا تھا، مجھے پھنسایا گیا اور کسی کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ میں 6 مہینے جیل میں رہا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ 6 مہینے؟ ہاں، اس نے سر جھکایا۔ 6 مہینے بعد میرے باس کو پتا چلا تھا کہ یہ چوری کرنے والا میں نہیں بلکہ کولیگ تھا۔ اب اس نے مجھے جیل سے رہا کروا لیا اور دوبارہ مجھے نوکری دینے کی کوشش کی، مگر میں وہاں پر نہیں گیا۔ جب میں نے اپنا فون کھولا تمہارے نمبر پر کال نہیں ملی۔ میں تمہارے گھر گیا، وہ بند تھا۔ پھر میں نے تمہارے میکے کے گھر جانے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ وہ گھر بک چکا ہے اور تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی آواز لرز گئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، نہ تمہارے باپ کے بارے میں، نہ تمہارے گھر میں ہونے والے حادثات کے بارے میں۔ مجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ اتنا کچھ ہو گیا۔ میں نے تم سب کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر تمہارے بھائی اپنا حصہ بیچ کر بیرون ملک جا چکے تھے اور تم اپنا بزنس شروع کر چکی تھی۔ میں نے ہر جگہ جاب کے لیے کوشش کی، مگر میرا کرمنل ریکارڈ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کسی طرح یہاں مجھے مزدوری کا کام ملا۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، میرے ذہن میں ایک ایک کر کے شہریار کی باتیں اور میری اپنی حقارت امیز سوچیں گھوم رہی تھی۔ میں نے کس قدر بڑی غلط فہمی میں جی کر ایک معصوم اور محنتی انسان کو اس کی سب سے بڑی آزمائش کے وقت اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے خود پر شدید ندامت ہوئی۔ میرے تمام تکبر اور غلط فیصلوں کا بوجھ میرے کاندھوں پر آن پڑا۔ میں نے فوراً اپنے مینیجر کو باقی کام خود سنبھالنے کی ہدایت دی اور احسن کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ احسن ہچکچایا، مگر میں نے پہلی بار اسے محبت اور اختیار کے لہجے میں کہا کہ وہ میرے ساتھ آئے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی تھی، شاید یہ ہم دونوں کے بیچ سمجھوتے کا رشتہ تھا۔ اب اگر تم اس رشتے سے آزاد ہونا چاہو تو میں تمہیں اس رشتے میں قید نہیں کروں گا۔ تم میرے شوہر ہو احسن، میں نے مضبوطی سے کہا، اور آج کے بعد تم یہاں کسی مزدور کی طرح نہیں بلکہ مالک کی طرح رہو گے۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آ گئی۔ گھر پہنچنے پر اس نے سب سے پہلے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا۔ میری ماں بھی میرے جیل جانے کے کچھ عرصے بعد انتقال کر گئی تھی۔ اس صدمے نے مجھے بالکل توڑ دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی ماں نے ساری زندگی محنت کی اور وہ ان کے غم میں شریک بھی نہیں ہو سکا۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ رہنے لگے تھے۔ شروع میں ہمارے درمیان ایک خاموش سی اجنبیت تھی جو میری خود ساختہ دوری کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، لیکن اب حالات بدل رہے تھے۔ میں نے پہلی بار احسن کو قریب سے دیکھا۔ اس کی سادگی، اس کا صبر، اس کا پختہ نیت اور زندگی میں آگے بڑھنے کا عزم اب میرے لیے کشش کا باعث بن رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے بزنس میں شامل کیا اور اس کے تجربے اور محنت نے کاروبار کو نئی جہت دی اور اللہ نے ہم دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ یہ محبت وہ نہیں تھی جو جذبات کی روح میں بہہ کر آندھی ہو جاتی ہے، یہ ایک مضبوط، اعتماد مبنی اور پائیدار محبت تھی۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ حقیقی دولت صرف بینک اکاؤنٹس میں نہیں ہوتی بلکہ کردار، عزم اور وفاداری میں ہوتی ہے، جو احسن میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ شہریار کا حسن اور دولت صرف ایک فریب تھا، ایک سیراب تھا جس نے مجھے حقیقت سے دور کر دیا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دیر سے اس کو سچ جانا۔ میں نے احسن سے اپنی ماضی کے تمام تکبر اور غلط فہمیوں کے لیے معافی مانگی۔ وہ ایک عظیم انسان تھا۔ اس نے مجھے صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ مجھے مزید حوصلہ دیا کہ میں ایک اچھی بیوی اور اچھی انسان بنوں۔ میری زندگی کا خالی پن اب بھر چکا تھا۔ پھر اللہ نے 2 جڑوے بچے دے کر میری زندگی بھی مکمل کر دی۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ہمارے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ میرے بچے اپنے باپ کی طرح محنتی اور اپنی ماں کی طرح عزم و ہمت والے تھے۔ ہم نے اپنے گھر کا نام احساس رکھا تھا تاکہ
تاکہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ احساس ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ میں نے اپنے بزنس کو مزید کامیابیوں کی طرف بڑھایا۔ اب اس میں احسن کی شراکت بھی تھی، جو اب صرف میرا شور نہیں بلکہ میرا سب سے بڑا بھروسہ تھا۔ ہماری زندگی کا یہ نیا باب اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ تعالی ہمیشہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور انسان کو اس کی محنت اور خلوص کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ میں اپنی سابقہ زندگی کے تکبر کو پیچھے چھوڑ کر اب ایک مطمئن اور شکر گزار زندگی گزار رہی تھی۔